رمضان مبارک کے بعد آنے والا مہینہ شوال کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں 6 روزے رکھے جاتے ہیں، جنہیں شوال کے مہینے کے 6 روزے کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ روزے نفلی روزے ہیں، یہ کوئی ہم پر لازم یا فرض نہیں ہے، لیکن اگر ہم رکھتے ہیں تو اس کا ثواب اتنا ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے مہینے کے یہ 6 روزے رکھے تو اللہ پاک اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اچھا، رمضان مبارک کے روزوں کے بعد اگر ہم شوال کے مہینے کے یہ 6 روزے رکھ لیتے ہیں تو اس کی کتنی بڑی سعادت ہے۔ دراصل نیکی کا بدلہ اللہ پاک کے ہاں 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، رمضان مبارک کے 30 دن 100 کے برابر ہوں گے، اور شوال کے 6 دن 60 کے برابر، یعنی یہ پورے سال 360 دنوں کے روزوں کے برابر بن جاتے ہیں۔ اچھا، شوال کے روزے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ فرض نہیں ہے بلکہ نفلی روزے ہیں، لیکن ان کی فضیلت کتنی ہے، کیونکہ دیکھیں نا، رمضان مبارک کے بعد انسان کے اندر عبادات کا ایک خاص جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر شوال کا مہینہ اس جذبے کو برقرار رکھنے کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ اور پھر دیکھیں، اس طرح ہم سیکھتے ہیں کہ عبادات صرف رمضان تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ پورا سال اللہ پاک کی بندگی میں گزارنا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ شوال کے روزے رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر رمضان میں کسی قسم کی کوئی کمی یا کوتاہی رہ گئی تو پھر یہ نفلی روزے اس کمی کو پورا کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں آپ کو یہ بات یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ 6 روزے عید کے فوراً مسلسل بعد رکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو بہتر ہے، نہیں تو پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں۔ جیسے میں سمجھتی ہوں جمعرات یا جمعہ کے دن اگر آپ رکھ لیں تو، کیونکہ یہ دیکھیں یہ افضل دن ہوتے ہیں تو اس میں ثواب بھی زیادہ ملے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی شوال کے مہینے کے یہ 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا دیکھیے، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو۔ اگر ہم رمضان میں 5 وقت کی نماز کے پابند ہو گئے تھے تو اب بھی ہمیں اسی پابندی کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرتے تھے، اور اب کم از کم چند آیات ہی صحیح لیکن پڑھنا چاہیے، اور اپنا اخلاق بہتر بنانا سکھاتا ہے۔ اگر رمضان کے بعد ہم جھوٹ، غیبت اور برے اعمال سے بچتے رہیں گے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا رمضان کامیاب رہا، اور اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کا جائزہ لیں۔ اگر ہم میں بہتری آئی ہے تو اسے برقرار رکھیں۔ اسی طرح اگر ہم نے تہجد کی عادت بنائی تھی تو ہفتے میں 1 یا 2 بار ہی صحیح لیکن اسے جاری رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ عبادت کا یہ جو تسلسل ہوتا ہے یہ ہمیں اللہ پاک کے قریب کرتا ہے اور ہمارے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے، یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان کی برکتوں کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہم رمضان مبارک کے بعد بھی اپنی عبادات کو جاری رکھ سکیں، اور اللہ پاک ہمیں شوال کے 6 روزے رکھنے کی ہمت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزاریں جو نماز پڑھتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں اور آپ کو نیکی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ اچھا ماحول انسان کو بدل دیتا ہے، جبکہ برا ماحول عبادات سے دور کر دیتا ہے۔ کیونکہ اکثر رمضان کے بعد اچانک بہت زیادہ عبادت کرنے کا ارادہ تو رکھتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ چند دن بعد ہی تھک کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال سے آغاز کریں اور کوشش کریں کہ اسی طرح ہم اپنی عبادات کا سلسلہ جاری رکھیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں رمضان مبارک کے بعد جو ہمارے اندر صبر، تقوی اور گناہوں سے بچنے کا ایک درس ہمیں رمضان دیتا
دیتا ہے۔ تو اگر ہم رمضان کے بعد بھی اپنے اعمال کا ساتھ ساتھ جائزہ لیتے رہیں گے تو عبادت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان کی برکتوں کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح رمضان مبارک کے بعد بھی ہم اپنی عبادات کو جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں شوال کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے، ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے، اور ہم سب کو صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اچھا، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور اپریشیٹ کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔